مدنی بہار ایک عاشق رسول کے بیان کا اپنے انداز و الفاظ میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ ہمارا مدنی قافلہ سنتوں کی تربیت لینے کے لیے حیدرآباد باب الاسلام سندھ سے صبح سرحد پہنچا۔ ایک مسجد میں 3 دن گزار کر دوسرے علاقے کی طرف جاتے ہوئے راستہ بھول کر ہم جنگل کی طرف جانے کے لیے۔ رات کی سیاہی ہر طرف پھیل چکی تھی، دور دور تک آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ لمحہ بلمحہ تشویش میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اتنے میں امید کی ایک کرن پھوٹی اور کافی دور ایک بتی ٹمٹماتی نظر آئی۔ خوشی کے مارے ہم اس سمت لپکے، مگر چندی لمحوں کے بعد وہ روشنی غائب ہو گئی۔ ہم ٹھٹک کر کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ ہماری گھبراہٹ میں ایک دم اضافہ ہو گیا۔ کیا کریں، کیا نہ کریں اور کس سمت کو چلیں، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آہ آہ آہ، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ پاؤں اٹھا کر ٹھوکر کھائی، کچھ سنبھلا پھر اوندھے منہ، می نے پھسلن کر دی ہے اور دھر تک کھائی نالی ہے۔ ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، پھر جھنجھلا کر سر دے پٹکوں، چل رے مولا والی ہے۔ پھر کر ہر جانب دیکھوں، کوئی آس نہ پاس کہیں، ہاں ایک ٹوٹی آس نے ہارے جی سے رفاقت پالی ہے۔ تم تو چاند عرب کے ہو پیارے، تم تو عجم کے سورج ہو یا رسول اللہ۔ تم تو چاند عرب کے ہو پیارے، تم تو چاند عرب کے ہو پیارے، تم تو عجم کے سورج ہو۔ دیکھو مجھ بے کس پر شب نے کیسی آفت ڈالی ہے۔ اس پریشانی میں نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، یکایک اسی سمت پھر روشنی نمودار ہوئی۔ ہم نے اللہ عز و جل کا نام لے کر ہمت کی اور ایک بار پھر آبادی کی امید پر روشنی کی جانب تیز تیز قدم چل پڑے۔ جب قریب پہنچے تو ایک شخص روشنی لیے کھڑا تھا۔ وہ نہایت پرتپاک طریقے پر ہم سے ملا اور ہمیں اپنے مکان میں لے گیا۔ عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مدنی قافلے کے 12 مسافروں کی تعداد کے مطابق 12 کپ موجود تھے اور چائے بھی تیار۔ اس نے گرم گرم چائے کے ذریعے ہماری خیر خواہی کی۔ ہم اس غیبی امداد اور پورے 12 کپ چائے کی پہلے سے تیاری پر حیران تھے۔ استفسار پر ہمارے اجنبی میزبان نے انکشاف کیا۔ میں سویا ہوا تھا کہ قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کے مسافر راستہ بھول گئے، ان کی رہنمائی کے لیے تم روشنی لے کر باہر کھڑے ہو جاؤ۔ میری آنکھ کھل گئی اور بتی لے کر باہر نکل پڑا۔ کچھ دیر تک کھڑا رہا مگر کچھ نظر نہ آیا۔ وسوسہ آیا کہ شاید غلط فہمی ہوئی ہے۔ آنکھوں میں نیند بھری ہوئی تھی۔ گھر میں داخل ہو کر پھر سو رہا۔ سر کی آنکھ بند ہوتے ہی دل کی آنکھ واپس کھل گئی اور پھر ایک بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ نور بار نظر آیا۔ لبہائے مبارک کو جنبش ہوئی اور رحمت کے پھول جھرنے لگے۔ الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، دیوانے، مدنی قافلے میں 12 مسافر ہیں، ان کے لیے چائے کا انتظام کر کے فوراً روشنی لے کر باہر کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے دم زدن میں خیر خواہی کی ترکیب کی اور روشنی لے کر باہر نکل آیا کہ اتنے میں عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدنی قافلہ بھی آ پہنچا۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت، ہے ترک کے ادب ورنہ کہیں ہم پہ فدا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے جہاں علم غیب ماہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معلوم ہوا،
وہاں دعوت اسلامی کی حقانیت اور بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں مقبولیت کا بھی پتہ لگا۔ الحمدللہ عز وجل ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کو ہر وقت اپنی نظر میں رکھتے ہیں، مصیبت میں پھنس جانے کی صورت میں امداد فرماتے اور بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام یوسف بن اسماعیل نبہانی قدس سرہ الربانی نقل کرتے ہیں، حضرت شیخ ابو العباس احمد بن نفیس تونسی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ایک بار مدینہ منورہ میں سخت بھوک کے عالم میں سرکار عالی وقار مکے مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں بھوکا ہوں۔ یک بار کی آنکھ لگ گئی، در اسنا کسی نے جگا دیا اور مجھے ساتھ چلنے کی دعوت دی، چنانچہ میں ان کے ساتھ ان کے گھر آیا۔ میزبان نے کھجورے، گھی اور گندم کی روٹی پیش کر کے کہا، پیٹ بھر کر کھا لیجئے، کیونکہ مجھے میرے جد امجد میٹھے میٹھے مکی مدنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی میزبانی کا حکم دیا ہے۔ آئندہ بھی جب کبھی بھوک محسوس ہو ہمارے پاس تشریف لایا کریں۔ پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل پر مدنی بہار ملاحظہ کرنے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالی کی مائنہ تصنیف فیضان سنت کے صفحہ نمبر 125 اور 126 پر موجود اس مدنی بہار کو آپ نے سنا، جس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح مدنی قافلے کے 12 مسافروں کی مدد فرمائی، اور مدنی قافلوں کے ان مسافروں کی بھی کیا بات ہے کہ ان پر کیسا خصوصی کرم ہوا، ان پر کیسی خاص نظر تھی مدنی قافلے والوں پر۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں اس طرح کی بے شمار بہاریں ملتی ہیں، بے شمار برکتیں ملتی ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بے شمار برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ آپ تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں نیت کر لیں کہ دعوت اسلامی کے سنت و برے مہکے مہکے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے۔ تمام سب نیت کر لیں کہ ہم بھی عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے۔ نیت کریں عمر بھر میں یک مشت 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں 30 دن، ہر 30 دن میں 3 دن مدنی قافلوں میں سفر کروں گا۔ کہہ دیجئے انشاءاللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اور دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع میں بھی شرکت کیجئے، اور مقتوط المدینہ سے جاری ہونے والی وی سی ڈیز، آڈیو کیسٹس، آڈیو سی ڈی اور کتابیں، رسالے، اسے حاصل کیجئے اور اس سے اپنی دنیا اور آخرت بہتر بنانے کی کوشش کیجئے۔ مدنی چینل پر جاری تمام سلسلوں کو ضرور دیکھیے، اس کی دعوت دیجئے اپنے دوستوں کو، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو، خود بھی دیکھیے، اوروں کو بھی دیکھنے کی ترغیب دلائیے۔ یہ نیکی کی دعوت ہے، انشاءاللہ عز و جل خوب ثواب کا ذخیرہ ہمارے ہاتھ آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح کی مدنی بہاریں ہمیں بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔